السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اب بالکل شروع ہو جاوے گا 4-5 دنوں کے اندر، اور عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں امت مسلمہ یعنی سارے مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میں سوچا کہ چلو زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے اس پر میں روشنی ڈالوں۔ اس ویڈیو کو آپ جو ہے اطمینان کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے شک و شبہات دور ہو جاویں گے، اور آپ کو پھر پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ تو زکوٰۃ کن کن چیزوں پر جو ہے فرض ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کن کن چیزوں پر؟ نمبر 1 سونا۔ سونا تو سونا کتنا ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو جس شخص کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب تولہ تو چلتا نہیں ہے، تو گرام کے حساب سے آپ یاد رکھ لیجئے اور کاپی میں لکھ لیجئے گا کہ جس شخص کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے تو سمجھیے کہ وہ صاحب مالدار ہے۔ اب اس کو زکوٰۃ دینی اس کو فرض ہو جاوے گی۔ اسی طریقے سے چاندی، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یعنی زکوٰۃ جو ہے اب اس کو دینا ضروری ہے۔ اب 52.5 تولہ آدمی سمجھتا نہیں ہے، تو چاندی کا گرام کے حساب سے آپ سمجھ لیجئے اور اس کو لکھ لیجئے گا کہ جس شخص کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے، 612 گرام 360 ملی گرام جس شخص کے پاس چاندی ہے، یا عورتوں کے پاس خاص طور سے جو ہے یہ سونا اور چاندی موجود ہوتا ہے، تو زکوٰۃ نکالنا ان کو بھی فرض ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگر شوہر نکال دیتے ہیں تو ان کی ذمہ جو ہے وہ فرض وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر شوہر نہیں نکالیں گے تو پھر عورتوں کو نکالنا ضروری ہوگا، ورنہ عورتیں گنہگار ہوں گی۔ یہ سونا اور چاندی، تو یہ 2 چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب تیسری چیز یاد رکھیے گا کہ جس شخص کے پاس کیش یعنی پیسہ ہو، یا تو اکاؤنٹ میں ہو یا گھر میں ہو، تو اگر ضرورت اصلیہ سے زائد اس کے پاس قریب 35,000 روپیہ ہے تو اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جس شخص کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد اور قرض بھی نہ ہو، اگر اس کے پاس 35,000 روپیہ ہے، یا اکاؤنٹ میں ہو یا گھر میں ہو، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مال تجارت، یعنی ایسا مال جس کو آپ بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 25 گاڑیاں لیے، اب 25 گاڑیاں آپ استعمال کے اگر نیت سے لیے ہیں، یوز کی نیت سے، تب تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ 25 گاڑیاں اگر بیچنے کی نیت سے آپ لیے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کی پوری رقم کو حساب لگا کر اور 2.5% نکال دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی ایسا بزنس کرتا ہے کہ اس میں وہ سامان بیچنے کی نیت سے ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاوے گی۔ بس اس کو یوں سمجھیے کہ جو بھی چیز اگر آپ کی بیچنے کی نیت سے آپ جو ہے رکھے ہوئے ہیں، زمین ہو یا اگر بلڈنگیں ہوں، اگر اس بلڈنگ کو آپ بیچنے کی نیت سے رکھے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر اس بلڈنگ کو آپ بیچنے کی نیت سے نہیں رکھے ہیں، چاہے 10 بلڈنگیں ہو 5 بلڈنگیں ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے رینٹ میں ان بلڈنگوں کو چھوڑا ہے تو اس سے جو آمدنی آئے گی، یعنی جو پیسہ آئے گا، اس پیسے کو اگر حساب لگا لیں گے اور 35,000 ہو گیا تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور بھی غور سے سن لیجئے کہ اگر کسی کے پاس سونا نصاب سے کم ہے اور چاندی ہے کچھ، تو دونوں کو ملا دیجئے، سونا اور چاندی کو۔
क्योंकि सोना कम है और चांदी थोड़ा सा है, तो दोनों को मिलाइए और उसके बाद देखिए कि अगर वो 612 ग्राम की चांदी की कीमत के बराबर हो जावे, निसाब के बराबर, तब भी ज़कात फर्ज हो जाएगी। अब एक और मसला समझिए कि किसी के पास थोड़ा सा सोना है, किसी के पास थोड़ा सा चांदी है और दोनों निसाब के बराबर नहीं है, तो अब कुछ पैसा को जमा कर लीजिए, यानी कुछ पैसे आपके पास है, कैश है। अब तीनों को जमा करने के बाद देखिए कि उससे 612 ग्राम चांदी आप खरीद सकते हैं या नहीं। अगर खरीद सकते हैं तब भी आपको ज़कात आपके ऊपर फर्ज हो जाएगी। और ज़कात आपको हिसाब लगाकर अच्छे से 2.5% निकालना है, यानी 1000 रुपया है तो चलिए 25 रुपया, तो ये हिसाब लगाकर अच्छे से और एक तारीख फिक्स कर लीजिए, जैसे कि जिस दिन आप साहिब मालदार हुए उसी दिन आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी। और 1 साल के बाद फिर आपको देखना है कि आपके पास कितनी रकम है, तो उन तमाम रकमों को का हिसाब लगा के आप ज़कात अदा कीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक रमज़ान को आपके पास 10 लाख रुपया आया, तो 10 लाख का हिसाब लगाकर आपको जो है ज़कात निकाल देना है। अब अगले साल फिर देखना है 1 साल के बाद कि एक रमज़ान को आपके पास कितनी रकम है, जितनी रकम है उसका हिसाब लगा के ज़कात अदा करना है। अगर आपको मसला और मसाइल पूछने हैं तो YouTube में वीडियो में ये डलेगी, तो उसमें नंबर भी होगा। अगर किसी को ज़कात सदक़ात निकालना है और राय लेनी हो या हमसे पूछना हो कि कहाँ दिया जाए, तब भी आप राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।